اردو کلاس کی سیریز میں آج ہم 9ویں درجے کی جو کتاب ہے نوائے اردو کا ایک خوبصورت شاعری کی صنف کو میں پڑھانے جا رہا ہوں. اس صنف کا نام ہے قطع. یہ قطع دعوت انقلاب ہے اور جناب وحید الدین سلیم نے اس قطع کو لکھا ہے. میں اشرف حسین معلم اردو ہائی اسکول برمسیہ آپ کے سامنے یہ قطع لے کر حاضر ہوں. قطع سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس قطع کی تعریف کو دیکھیں. قطع کیا ہے؟ تو اردو شاعری کی صنف میں قطع کا بھی ذکر ہوتا ہے. قطع رباعی ہی کی طرح 4 مصروں کی ایک نظم ہے. قطع رباعی ہی کی طرح 4 مصروں کی ایک نظم ہے، مگر دونوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر رباعی کے بارے میں نہیں بتانے جا بلکہ قطع ہے. ایسے چند اشعار کا مجموعہ جن کا مضمون ایک ہو، یعنی کہ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہو. قطع میں برخلاف غزل اور قصیدہ مطلع کا ہونا لازم نہیں ہے. اس کے اشعار کی تعداد بھی غیر معین ہے. تعداد کتنی ہوگی یہ بتا نہیں سکتا، مگر کم سے کم 2 شعر ہونے ضروری ہیں. اس میں مطلع نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے ہیں. قطع کلاسیکی شاعری کے یہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے. قطع گوئی میں محمد اقبال، اکبر الہ آبادی، احسن انصاری اور وحید الدین سلام کا نام شامل ہوتا ہے. واحدن سے پھر سے رکیے. اختر انصاری اور وحید الدین سلیم کا نام آتا ہے. اب اس کو پڑھانے سے پہلے قطع کے لکھنے والے کا تعارف آپ کے سامنے ہے. وحید الدین سلیم، اصل نام ہے وحید الدین اور شاعری میں تخلص رکھا ہے سلیم. آپ کی پیدائش پانی پت میں ہریانہ میں 1869 عیسوی میں اور 1927 عیسوی میں ملیح آباد میں آپ کا انتقال ہوا. ملیح آباد جو یو پی میں ہے. کم عمری میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے. 1882 میں مڈل اسکول کی تعلیم مکمل کی اور بعد میں اونٹر کالج لاہور سے تعلیم آگے جاری رکھا. حال ہی نے 1894 عیسوی میں انہیں علی گڑھ بلوایا. سر سید سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد 1907 عیسوی میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے مدیر آپ بنے. علی گڑھ کے قیام کے دوران ہی انجمن مترجمین قائم کی. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ترجمہ نگاری کا کام بخوبی انجام دیا. شعبہ اردو کے قیام عمل کے بعد انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی میں.
صحت کی خرابی کے باعث ملیحآباد آ گئے۔ وحید الدین سلیم نے شاعری میں پہلے مفتوں اور بعد میں سلیم تخلص اختیار کیا۔ وحید الدین سلیم ایک ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، مصنف اور شاعر بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں تلمیحات، وضع اصطلاحات، کئی 3-4 جلدوں میں وضع اصطلاحات، دیدہ بیدار، مردوں کا علم، افادات سلیم وغیرہ وغیرہ ان کی کتابیں ہیں۔ اب میں ان کی جو قطع ہے دعوت انقلاب، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ کیا لے گا خاک مردہ استاد بن کے تو، طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب، کیوں ٹمٹما کر چمک شب تاب کی طرح بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، وہ خاک ہو کے جس سے ملے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ ہے بن کے جس سے نکلتے ہیں لال نہ، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے پروانہ، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہروں کو تو فریب نہ دے صورت سلام۔ یہ قطع جو جس کا عنوان ہی ہے دعوت انقلاب، یہاں شاعر جو ہے وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم مردہ بن کر کچھ نہیں سکتا، تمہیں اگر کچھ چاہیے تو تم زندہ ہو جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ۔ زندہ سے مطلب یعنی کہ تم ہر چیزوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری فطرت میں انقلاب چھپا ہوا ہے، تمہاری فطرت میں انقلاب چھپا ہوا ہے، اس لیے تم طوفان بن جاؤ، طوفان بن جاؤ اور طوفان بن کے آگے بڑھو۔ جگنو کی طرح، پھر کہتے ہیں کہ جگنو کی طرح رات میں ٹمٹمانے سے ٹمٹماؤ، جس سے سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر تم پتھر بننا چاہتے ہو تو یعنی کہ وہ پتھر بن جاؤ جسے ہم لال پتھر کہتے ہیں، وہ جو قیمتی ہے جس سے لال نکلتے ہیں، ایسے پتھر بن جاؤ۔ اب ہمیں پہلے بند کو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا لے گا خاک مردہ افتاد بن کے طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب۔ یہاں شاعر نے وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح زندگی گزارنے سے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندہ رہنا ہے، کچھ کرنا ہے تو طوفان بن جا، طوفان بن کے زندگی گزار، طوفان بن کے زندگی گزار، اس طرح جینا سیکھ لو، کیونکہ انسان کی فطرت میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، انسان تبدیلی چاہتا ہے، تو تبدیلی اسی وقت آئے گی کہ جب تم خود اٹھو گے اور آگے بڑھو گے۔ اگلا بند کو دیکھیے، کیوں ٹمٹماتے ہیں۔ اس میں وحید الدین صاحب جو ہے انہوں نے انقلاب کے بارے میں پھر کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں ٹمٹماتے جگنوں کی طرح جینے کے بجائے، جو اندھیری رات میں جو جگنو ٹمٹماتا ہے، جگنو اپنی روشنی پھیلاتا ہے، اس کے بجائے ایک بہترین ستارہ جس کا نام ہے شہاب ثاقب، وہ کہتے ہیں کہ تم وہ بن جاؤ۔
یعنی کہ ایک ایسی زندگی گزار دو کہ جو آسمان سے روشنی پیدا کرتا ہے، جو آسمان کو روشن کر دیتا ہے، جو آسمان کو روشن کر دیتا، منور کر دیتا۔ اس کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہے، مگر سنیں پورا آسمان منور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تم ایسے ہی بنو۔ اگلا بن جو وہ خاک، اس میں کہتے ہیں کہ خاک ہی بننا ہے تو ایسی خاک بن جاؤ جس سے سونا اگلے۔ تمہیں اگر خاک بننا ہے، مٹی بننا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے سونا، تو تم سونا بن جاؤ، ایسی مٹی بن جاؤ کہ جس سے سونا اگلے۔ اور اگر پتھر بننا ہے تو تم سرخ پتھر، لال پتھر بن جاؤ۔ آگے کہتے ہیں پھر کہ چڑیوں کی طرح چند دانے پر قناعت نہ کر۔ تمہیں جو مل رہا ہے تو صرف اسی پہ قناعت نہیں کر۔ وہ تو چڑیاں اس طرح زندگی گزارتی ہیں کہ چند دانے جو سے ملے بس اسی پر قناعت کر لیا، اسی کو کھا لیا۔ بلکہ تمہیں تو اگر زندگی گزارنی ہے تو عقاب بن جا، وہ پرندہ بن جا کہ جو خود اپنا شکار تلاش کرتا ہے اور جس کے قوت بازو میں طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی طاقت سے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں شاعر نے نوجوانوں کے اندر میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی بات کی۔ آخری بند میں دیکھیے، وہ چشمہ بن کے، اس میں غور کیجئے کہ کہتے ہیں نوجوان سے کہ تیری زندگی اس رواں ہنر کی مانند ہو۔ تیری زندگی اس رواں ہنر کی مانند ہو جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تمہاری زندگی ایسی ہو، کھیتیاں سیراب ہو، پوری بالکل ایسا شراب نہ بن جو دھوکا ہے۔ یعنی کہ اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، دوسروں کو فائدہ پہنچا، تبھی تمہاری زندگی بہتر ہو سکے۔ پوری قطعہ میں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ شاعر نے انقلاب کی باتیں کی ہے، تبدیلی کی باتیں کی ہے، انسان کی باتیں کی ہے، اور انسان کو، نوجوانوں کو، انسان کو بتایا ہے کہ تمہیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے تو تم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرو۔ اگر تم کچھ تبدیلی لانا چاہتے، کیونکہ زندگی تبدیلی کا نام ہے، اور یہ تبدیلی انقلاب پر ہی آئے گی، یہ تبدیلی انقلاب پر ہی آئے گی، اور یہ تبدیلی ساتھ میں تمہاری ہمت، جوان مردی اور تمہارے بازو کی طاقت پر آئے گی، تمہارے علم پر آئے گی، تمہارے ہنر پہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، تم ایک ایسا چشمہ بن جاؤ کہ جس کے پانی سے ہر کھیت شاداب ہو جائے، جس کی پانی سے ہر لوگ پئیں اور کہہ دیں کہ واہ کتنا اچھا پانی ہے، یعنی کہ اس پانی میں مٹھاس پیدا کرے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دے، تبھی تمہیں کامیابی ہو سکے۔ تم اپنی زندگی چڑیوں کی طرح مت گزارو کہ چڑیاں تو دوسروں پر منحصر ہوتی ہیں، انہیں جو دانہ مل جاتا ہے، کھانے کو مل جاتا ہے وہی کھاتی ہیں، بلکہ تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے
بہتر کرنا تو اپنا شکار خود شکار کرو. تمہیں عقاب کی طرح بننا ہوگا. عقاب کی طرح بن جاؤ تو بہتر ہوگا. جو اپنی پوری طاقت سے اپنا کھانا خود حاصل کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قطع کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو قطع ہے دعوت انقلاب اور وحید الدین سلیم کے بارے میں اور ان کے فکر کے بارے میں آپ نے بہت اچھی طرح سے بہت غور سے باتیں سنی. شکریہ.